اور مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارا نبی ہمارے لیے رو رہا ہے میرے بھائی، ہمارے نبی کی آنکھیں ہمارے لیے بھیگ رہی ہیں، اور ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں اور اتنے بڑے بے ایمان ہیں اور اتنے بڑے بے وفا ہیں کہ اس نبی کی سنتوں کو آج ٹھکرا رہے ہیں، اس نبی کی سیرت کو آج ہم نے ٹھکرایا، اس نبی کی شریعت سے آج ہم نے منہ پھیر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اگر راتوں کو روئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے روئے ہیں، اور ہمارے انجام کے بارے میں سوچ کے روئے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے، آدم علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی، اور ایک آخری واقعہ بھی سن لیجیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نکلے جب آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کا بیٹا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نام ابراہیم تھا، عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں اس کو دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کا وہ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے، جلدی سے چلے آئیے۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے جاتے ہیں اور ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے بچھڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عبد الرحمن بن عوف، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے عبد الرحمن بن عوف، کیا میں ایک نبی ہوں، میں ایک رسول ہوں، کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو میرے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم، اے میرے بچے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ رو رہا ہے، مگر تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے۔ بیٹے کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آج 1400 سال بعد محرم کے مہینے میں اسی نبی کے نواسے کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے۔ تالیاں، سینے پیٹے جاتے ہیں، انگاروں پہ لوگ چلتے ہیں، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، کالے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، گوشت نہیں بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، میرے نبی نے نہ خوشی کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے، نہ غم کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی غم آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، اپنے نبی کا طریقہ ہم یاد رکھ لیں۔ ہمارے نبی نے اپنے بیٹے کے مرنے پر کیا کیا تھا؟ آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی کپڑا نہیں پھاڑا، بلکہ بڑے صبر کے ساتھ آپ نے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہاں پر بھی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور دوسری روایت بخاری کے اندر ہمیں یہ بھی ملتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام آیا کہ آپ کا کوئی نواسا ہے، آپ کا کوئی نواسا ہے، اس کا آخری ٹائم ہے، وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، جاؤ میری بیٹی سے کہو صبر سے کام لے۔ بیٹی نے پھر بلوایا، ابا جان آپ آئیے۔ اللہ کے نبی گئے، نواسے کو آپ نے ہاتھ میں لیا، وَنَفْسُهُ
یتتاقع، اور بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے سعد، میرا نواسا جا رہا ہے، اس نواسے سے جو محبت اور رحمت ہے اس رحمت کی یہ نشانی ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم اپنے عزیزوں کی موت پر بھی روئے تھے. حضرت حمزہ کی جب کٹی پھٹی لاش آئی تھی غزوہ احد میں، اللہ کے نبی نے دیکھا انصار کی جتنے لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر رونے والی کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، لیکن جب حمزہ کی کٹی پھٹی لاش آئی تھی، حمزہ کے اوپر رونے والی کوئی عورت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج حمزہ وہ انسان ہے لا بواکی لہو، جس کے لیے مدینہ میں کوئی رونے والی عورت نہیں ہے، جس کے کان کاٹ لیے گئے، جس کا کلیجہ نکال لیا گیا، جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. میرے چچا حمزہ کے لیے آج کوئی رونے والا نہیں ہے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو بہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے. اور صحابہ کی زندگی میں ہم سب سے دردناک وہ دن دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے تشریف لے گئے. میرے بھائیوں، رسول اکرم کی زندگی کے ان واقعات کو پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا جن موقعوں پر نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نبی قرآن سنتے وقت رو رہے ہیں، آج ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ نبی قبرستان کے پاس گئے، قبر کو دیکھا تو رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ نبی نے اپنی ماں کو کھو دیا، ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آج اپنی ماں، اپنی زندہ ماں کے ساتھ ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے چندوں کو قبول کرے، اور جنہوں نے اب تک ہاتھ آگے نہیں بڑھایا ہے ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس مسجد کے تعاون کریں، اس میں حصہ لیں. اللہ ہمارے دان کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے صدقہ کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.